السلام علیکم دوستو ہمارے گمنام ہیروز ہر وقت ہر جگہ ہر محاذ پر اپنے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت اور اس سرزمین کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہمارے گمنام ہیروز نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون ملک پھیلی دشمن ملک کے پاکستان میں انتشار پسندی کے ہر منصوبے کو خاک میں ملانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر یہ گمنام ہیروز صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے خفیہ آپریشنز اور کارروائیاں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے سامنے ایسے ہی ایک گمنام ہیرو کی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الف ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگست 2009 کے ایک انتہائی گرم ترین دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ وہ لگ بھگ 35 سال کی عمر کا ایک شخص تپتی سڑک پر قریباً رینگتا ہوا دکانوں کے قریب سے بھیک مانگتے ہوئے ایک پلازا کے سامنے آ کر ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ پسینے سے شرابور وہ معذور شخص کبھی لنگڑاتا، کبھی اٹھنے کی کوشش کرتا مگر گر جاتا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی رینگنے لگتا اور کبھی تپتی سڑک پہ ہی لیٹا رہتا۔ اس کے چہرے پر بلا کی مظلومیت تھی، بکھرے بال اور گھنی گرد آلود داڑھی، میلے کچیلے کپڑے، پھٹے پرانے جوتے۔ روز جب میں اسی مخصوص وقت پہ اس جگہ سے گزرتا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بھیک مانگتا نظر آتا۔ اس کے مانگنے کا انداز اور معصومیت دیکھ کر میں دکھ اور تکلیف سے کڑ سا جاتا کہ یہ کون ہے، کس قدر مجبور ہوگا، جانے کون ہے، اس کے گھر میں کوئی ہے بھی یا نہیں، مجبور ہے یا اس کی پہنچائی چوٹ اسے اس حال میں لے آئی ہے، خدا جانے کون تھا۔ ہر موڑ پر فقیر دیکھے لیکن انہیں کم از کم اس قدر شدید گرمی میں ایسے تپتی سڑک میں رینگتے نہیں دیکھا۔ دوپہر کی وہ شدید گرمی کہ ہمیں گھر سے نکلنا گوارا نہیں، اس گرمی میں وہ نہ جانے کہاں سے آتا اور کہاں کو چلا جاتا۔ حیرانی یہ بھی تھی ہم کمروں میں بستر پر لیٹتے بھی گرمی محسوس کرتے ہیں اور وہ آرام سے اس آگ جیسی جلتی سڑک کنارے پہ کبھی اٹھتا، کبھی بیٹھتا تو کبھی لیٹ جاتا۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی کہ اس کے لیٹنے کی جگہ مخصوص تھی۔ بدقسمتی سے اس جگہ کے اوپر کوئی سایہ دار چیز موجود نہیں تھی۔ ہاں، بس روڈ کے دوسری طرف ایک پلازا تھا جہاں رش اتنا زیادہ نہیں تھا، صرف دفتری اوقات میں چند لوگ اور گاڑیاں نظر آتی، جبکہ اس پلازے کے ساتھ ایک طویل تنگ سی گلی جس میں کچھ مکانات تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں مگن ہوتے اور وہ مارکیٹ سے ہوتا ہوا اس پلازے کے سامنے آ کر سڑک کنارے لیٹ جاتے۔ ایسے کئی مہینے گزر گئے مگر میں نے اس شخص کا ناغہ نہیں دیکھا۔ ہفتے کے ساتوں دن وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کر وہاں موجود رہتا، یہاں تک کہ ماہ رمضان عید پر بھی اسی جگہ دیکھا۔ بارشوں کے موسم میں بھی اسے اسی جگہ بارش میں بھیگتا دیکھا۔ کلیجہ حلق کو آنے لگتا کہ یہ کون ہے، کیا ماجرا ہے، کوئی کتنا ہی مجبور ہو جائے اس حال تک سختی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جاننے کی جستجو بڑھتی گئی، شاید میں روز ہی اسے دیکھنے لگا تو میرے ذہن پہ اس کی ایک چھوی سی بن گئی۔ گھر آتا تو اسے ہی سوچتا، کچھ خاص بات تھی ورنہ مانگنے والے تو ہر گلی کوچے میں روز ہی پھرتے ہیں۔ تپتی گرمیاں گزری، بارشوں کے شدید موسم گزرے، پھر شدید دھند میں دسمبر جنوری کے سرد ترین دن دیکھے، اس میں ٹھنڈی یخ ہوائیں۔ اس حالت میں مارکیٹ سے نکل کر ویسے ہی وہاں موجود پایا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، شاید کوئی مجنوں ہے۔ پھر میرا معمول بن گیا کہ جب بھی میں وہاں سے گزرتا کچھ نہ کچھ اسے دے دیتا، لیکن اسے کبھی ٹس سے مس ہوتے نہیں دیکھا کہ جیسے اسے پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ گزرتے کچھ نہ کچھ رکھ دیتے مگر وہ چپ۔ غالباً 12 جنوری کی رات تھی، بازار بند ہو چکے تھے، روڈ ویران تھے۔ مجھے اچانک کہیں جانا پڑا تو اسی راستے سے گزرتے ہوئے میری نظر اس پاگل پر پڑی۔ وہ وہیں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا تھا کہ وہ رات کو بھی یہیں ہوتا ہے، نہ اوپر کوئی چادر، نہ پاؤں میں جرابے، نہ جسم پہ کوئی گرم سویٹر یا کپڑا۔ چند لمحے اس کے پاس جا کر کھڑا رہا، وہ ویسے ہی خاموشی بے نیازی سے اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ مجھے لگا وہ سو رہا ہے تو میں نے اس کی سردی کا خیال کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے ساتھ لائی ایک شال اتار کر اس پر ڈال دی اور واپس مڑا ہی تھا کہ اس نے کچھ کہے بغیر وہ شال پاؤں سے گھسیٹ کر پھینک دی اور کروٹ بدل لی اور میں بھی چپ چاپ واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، میرا بھی تجسس بڑھتا گیا، لیکن اسے نہ سردی توڑ پائی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ طوفان۔ ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ موسم کی مار نے اس کا جسم جھلسا دیا تھا، اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور جسم پر گوشت کا فقدان۔ فروری کا مہینہ تھا، تاریخ یاد نہیں۔ ناشتہ کیا، اخبار اٹھایا تو اخبار میں شش سرخی لگی پائی کہ گزشتہ رات ایک گھر پر حساس اداروں کی اطلاع پر بڑی کارروائی، 5 انتہائی مطلوب غیر ملکی دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد اس گھر
से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। गैर मुल्की दहशत गर्दों का दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बड़ी मिकदार में असला, बारूदी मवाद, तैयार खुदकुश जैकेट्स और इनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सामान की वाफिर मिकदार, वायरलेस कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स और दीगर जासूसी आलात और सामान बरामद। उफ मेरे अल्लाह, ये तो वही घर था प्लाजे के साथ गली में जिसके सामने वो पागल कई माह से मौजूद था। मुझे हैरत का शदीद झटका सा लगा। अखबार और सिक्योरिटी इदारे इसे बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे कि फला जगह ये खुदकुश जैकेट्स इस्तेमाल होनी थी। दिखाया जाने वाला असला और दूसरा सामान रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मेरे जहन में पहला ख्याल इसी शख्स का आया। करीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं वहाँ पहुँचा। वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। कुछ देर इसके आने का इंतजार किया, इधर उधर इसे देखा मगर वो नहीं आया। एक कोने में इसका फटा पुराना थैला नजर आया मगर वो खुद कहीं नहीं था। इस रात चैन न आया तो इसे देखने आ गया मगर वो नहीं था। रात को, दूसरे दिन, बल्कि कई दिन इसे देखता रहा लेकिन वो दोबारा कभी मुझे नजर नहीं आया। न जाने कौन था, किस माँ का लाल था, किस बाप का लाडला, किस बहन का भाई था, किसकी आंख का तारा, किस सुहागन का सुहाग था, किसका बाप था जिसने इस पाक वतन की हिफाजत की खातिर अपनी हस्ती मस्ती मिटा डाली। ना जताया, ना इसने अवार्ड लिया, ना इसके नारे लगे, ना इसका फोटो सेशन हुआ, ना इसने खुद पर आने वाली तकालीफ का वावेला किया, ना पोस्टर और ना बैनर लगे। आज भी इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने गर्दिश करता नजर आता है। मालूम नहीं अब वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा जिस हाल में मैंने इसे देखा था। मालूम नहीं वो इस हालत से जिंदगी की तरफ लौटा भी होगा या नहीं। वो कहीं भी हो मगर मेरे दिल में और मेरी दुआओं में वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। मेरे वतन के गुमनाम सिपाही, तुझे मेरा सुर्ख सलाम। शेयर करने का मकसद यही है कि इनकी कुर्बानियों की कदर करें। ईरानी, अफगानी और सऊदी बनने के बजाय पहले पाकिस्तान बने। ईरानी आपसे कहीं ज्यादा ईरान से वफादारी करता है। इनकी फिक्र छोड़ें। सऊदी आपसे ज्यादा अपने मुल्क का वफादार है। इनकी भी फिक्र छोड़ें। लेकिन ना कोई सऊदी शहरी पाकिस्तानी बनता है, ना ही कोई ईरानी ईरान के बजाय पाकिस्तान के मफाद देखता है। तो फिर हम भी अपने ही मुल्क को देखें तो बेहतर है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हमारे प्यारे मुल्क और अफवाज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।